الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن الذي ما كانوا يعملون. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رمضان کی 21ویں رات ہے. 5 طاق راتوں میں یہ پہلی طاق رات ہے. آج کی رات ان راتوں میں سے ایک ہے جن میں ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے، اپنے رب کو یاد کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے. ہمیں اور آپ کو بھی اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے آج کی رات کو گنوانا نہیں ہے. انشاءاللہ آج کی رات ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور آج کی یہ مجلس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں اور قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ بھی ذکر کی مجلس ہے، یہ بھی اللہ کو یاد کرنے کی مجلس ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آج کی اس رات کے لیے میں نے جو ٹاپک چنا ہے، جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے، وہ بڑا ہی اہم عنوان ہے. اور وہ عنوان ایسا ہے جو ہم میں سے ہر انسان سے ریلیٹڈ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اس عنوان کا نام ہے اسلام میں غم کا علاج. کون ایسا انسان ہے جو یہ کہہ دے کہ میری زندگی میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. امیر سے امیر انسان، دولت مند سے دولت مند انسان، یہاں تک کہ دنیا کے بادشاہوں کو بھی کچھ نہ کچھ غم، کچھ نہ کچھ ٹینشن، کچھ نہ کچھ پریشانیاں سب کو آتی ہیں.
کہیں ماں باپ پریشان ہیں بچوں سے کہ بچے ہمارے بڑے نافرمان ہیں، کہیں بچے پریشان ہیں اپنے ماں باپ سے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی کر رہے ہیں، کہیں شوہر کو شکایت ہے کہ بیوی میری بات نہیں مانتی، بڑی نافرمان ہے، کہیں بیوی پریشان ہے کہ شوہر بھٹک رہا ہے، مجھے چھوڑ کر کے دوسری عورتوں سے تعلق قائم کر رہا ہے، کہیں ساس بہو کے جھگڑے ہیں، کہیں بیماریوں کی تکلیف ہے، کہیں کاروبار کی ٹینشن ہے۔ الغرض دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی غم نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو پریشانیوں میں، مشقتوں میں، تکلیفوں میں پیدا کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں اگر زندہ رہے گا تو تکلیفیں دیکھے گا، پریشانیاں دیکھے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان زندہ بھی رہے اور دنیا میں رہے اور پریشانیاں نہ دیکھے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو پریشانیوں میں، مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اللہ ہی کی ذات ہے جو بندوں کو ہنساتی بھی ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے جو بندوں کو رلاتی بھی ہے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، کہیں بجتی ہے شہنائی، کہیں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ اس کائنات میں دکھوں کا، غموں کا، ٹینشن کا، پریشانیوں کا بڑا طویل سلسلہ ہے میرے بھائیوں۔ کیا اللہ کے نبیوں پر پریشانی نہیں آئی؟ کیا اللہ کے رسولوں پر غم کے پہاڑ نہیں ٹوٹے؟ کیا ہم اپنے نبی کی سیرت بھول گئے؟ ہمارے نبی کی سیرت میں دکھ نہیں آئے؟ آج کسی کا ایک بچہ مر جائے تو اس کی زبان پر نہ جانے کیسے کیسے الفاظ آتے ہیں۔ میرے نبی نے 3 بیٹیوں کے جنازے اٹھائے تھے۔ میرے نبی نے اپنے سارے بچوں کو اپنی آنکھوں کے آگے، اپنے سارے جو اولاد نرینہ آپ کو ملی، جو بیٹے ملے، سارے بیٹوں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اگر میرا نبی نماز میں ہمارے لیے نمونہ ہے، اگر میرا نبی روزہ اور تراویح کی نماز میں ہمارے لیے نمونہ ہے، تو معاف کیجئے گا غم کے معاملے میں بھی ہمارا نبی نمونہ ہے۔ نبی اکرم کی سیرت کو اس حوالے سے بھی ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ٹینشن کو کیسے فیس کیا، کیسی کیسی مصیبتیں آپ کے اوپر آئیں، مگر آپ جھکے نہیں، آپ رکے نہیں، آپ تھکے نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور آپ کی گردن پر گندگی لا کے ڈال دی جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی جاہل آتا ہے اور محمد عربی کے گلے میں چادر کو ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کو گوشت میں زہر ملا کر کے کھلایا بھی گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑ کر کے، مکہ کو چھوڑ کر کے جانا بھی پڑا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ دشمن نے تیر چلایا اور تیر آپ کی بیٹی زینب کو لگا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے اپنے 70 صحابہ کی لاشوں کو اپنے آگے پڑا ہوا دیکھا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کے صحابہ کو دھوکے سے پکڑ کے لے کے جایا گیا اور شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور 70 ایسے صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے، جو قرآن کے قاری تھے، جو قرآن کے عالم تھے، جو آپ کے بڑے قیمتی صحابہ تھے، انہیں دھوکہ دے کر کے شہید کر ڈالا گیا، اور 1 مہینے تک اللہ کے نبی قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور دشمنوں کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ کیا نبی کی زندگی میں دکھ نہیں آئے؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم کی زندگی میں جو دکھ آئے، ان دکھوں کا تعلق دین سے تھا۔ نبی کبھی اپنی دنیا کے لیے دکھی نہیں ہوئے۔ 2 مہینے تک نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ اما عائشہ کہتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے، میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور کھا کر کے، پانی پی کر کے ہم گزارا کرتے تھے، مگر نبی نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا اللہ سے، کیا اللہ مجھے 2 مہینے سے کھانا نہیں ملا ہے۔ نبی ساری زندگی مٹی کے چھوٹے سے کمرے میں زندگی گزارتے رہے، ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹتے رہے۔ آپ کے کمرے میں نہ کوئی فرنیچر تھا، نہ کوئی مسیری تھی، نہ کوئی آرام کی چیز تھی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے کمرے میں آتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی کے کمرے میں نے دیکھا ایک معمولی سی چٹائی بچھی ہے، ایک تھوڑا سا جو رکھا ہوا ہے، ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، ایک چمڑے کا تھیلا رکھا ہوا ہے. یہی کل کائنات ہے، یہی ایسٹس ہے، یہی سرمایہ ہے، یہی نبی کے کمرے کی کل کائنات ہے. عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اے اللہ کے نبی، روم کا بادشاہ قیصر اپنے محل میں آرام کرتا ہے، ایران کا بادشاہ کسرا اپنی حویلی میں عیش کرتا ہے، اور آمینہ کا لال اور عبداللہ کا دلارا اور عبد المطلب کا پوتا اور ہم سب کے دلوں کا چین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سادہ، اتنی معمولی، اتنی پریشانی کی زندگی گزارتا ہے. ہمارا نبی اتنی پریشانی کی زندگی گزارتا ہے. اللہ کے نبی حضرت عمر کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عمر، اما ترضا ان تکون لهم الدنیا وتکون لنا الاخرہ. اے عمر، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ کو تو دنیا کی دولت مل جائے، دنیا کا عیش و آرام مل جائے، دنیا میں لگزریس لائف مل جائے، دنیا میں آرام دہ لائف مل جائے، اور تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے، تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے. کیا اے عمر تم اس پر راضی نہیں ہو؟ نبی کو دنیا کا غم نہیں تھا، نبی کو غم تھا. معلوم ہے کس بات کا غم تھا نبی کو؟ جمعہ کا دن ابھی آنے والا بھی ہے، پرسوں جمعہ ہے، آپ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیں گے. جمعہ کے دن آپ سورہ کہف میں یہ آیت بھی آپ پڑھیں گے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے غم میں اپنی جان دے دیں، ان کی ٹینشن میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں، ان کے ایمان لانے کی فکر میں آپ گھل گھل کے ختم ہو جائیں. اے نبی، ان کی اتنی زیادہ ٹینشن نہ لیجئے. جس کو ایمان کی توفیق اللہ کو دینا ہوگا وہ ایمان لائے گا، آپ لوگوں کے ایمان لانے کی ٹینشن نہ لیجئے. نبی کو ٹینشن ہے تو اس بات کی ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں، لوگ جہنم سے بچ جائیں، لوگ جنت میں چلے جائیں، لوگ شرک کو چھوڑ کے توحید پر آ جائیں. نبی کو ٹینشن ہے تو اس بات کی ٹینشن ہے. کبھی رات میں بستر پہ سونے کے ٹائم آپ کو اپنے نبی آپ کو نبی یاد آئے ہیں؟ کبھی آپ اپنے بیوی بچوں کے درمیان ہنستے کھیلتے موج مستی کرتے ہوئے کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا نبی 1400 سال پہلے آپ کے لیے آنسو بہا چکا ہے؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے اوپر سے آپ گزرتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے، تو بخش دے تو طاقت والا ہے، تو حکمت والا ہے، تو زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس کو معاف کرنا چاہیے، کس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اپنی امت کے لیے. پھر آگے اللہ کے نبی قرآن کی اس آیت پر پہنچتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے اللہ، جو میری پیروی کرتا ہے، جو مجھے فالو کرتا ہے، وہ تو میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینے والا ہے، تو رحم کر دینے والا ہے. اے اللہ تو اس کو معاف کر دینا، تو رحم کر دینا. پیارے نبی نے دیکھا کہ عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، ابراہیم نے اپنی قوم کے لیے دعا مانگ لی. پیارے نبی کو خیال آیا کہ میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت تو دنیا کی سب سے بڑی امت ہے، قیامت تک آنے والی میری امت ہے. آپ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، آپ نے فرمایا اللہم امتی، اللہم امتی. اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کے آنسو گوارا نہ ہوئے، اللہ نے اپنے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے نہ دیا. اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ اے جبریل میرے نبی سے پوچھو کیوں رو رہے ہو. حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ اپنے نبی کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہے
ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اللہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں. اللہ نے جبریل کے ذریعے کہلوایا انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک. اے نبی آپ اپنی امت کے بارے میں پریشان نہ ہو. اگر آپ کی امت آپ کے راستے پر رہے گی, اگر توحید پر رہے گی, اگر صحیح عقیدے پر رہے گی, ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے. آپ کی امت کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس نبی کو اگر غم ہے تو اپنی امت کا غم ہے. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. تو نبی کی زندگی میں بھی غم آئے ہیں میرے بھائی, ہماری بھی زندگی میں غم آتے ہیں. مگر ہم جب غمگین ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بہت سارے نوجوان جب ٹینشن میں ہوتے ہیں نا تو کوئی سیڈ سانگ لگا کے موبائل پر سننے لگتے ہیں. بہت سارے نوجوان شراب کا سہارا لیتے ہیں اپنے غم کو بھلانے کے لیے. بہت سارے لوگ سگریٹ پیتے ہیں اپنے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے. اور حالات یہاں تک ہیں کہ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا, میڈیکل کا اسٹوڈنٹ بار بار محنت کرتا ہے, اور جب وہ نیٹ کو نہیں نکال پاتا ہے, جب وہ میڈیکل کا انٹرنس پاس نہیں کر پاتا ہے, اگلے دن پیپر میں خبر آتی ہے کہ اسٹوڈنٹ نے خودکشی کر لی. اس سے لگتا ہے کہ میری پرابلم کا یہی حل ہے, میرے ماں باپ میرے اوپر اتنا خرچ کر رہے ہیں, میں میڈیکل کا ٹیسٹ نہیں پاس کر پا رہا ہوں. وہ اپنی جان کو ختم کر دیتا ہے, خودکشی کر لیتا ہے, سوسائڈ کر لیتا ہے. آج دنیا پریشان ہے غموں سے, ٹینشن سے, ڈپریشن سے. سوال یہ ہے کہ ہماری شریعت نے کیا علاج بتایا ہے, قرآن و سنت کے اندر کیا علاج بتایا گیا, کیا سولوشن بتایا گیا, کیا حل بتایا گیا. اگر ہماری زندگی میں غم آئے, ٹینشن آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ آج کی تقریر میں کچھ اس پر روشنی ڈالی جائے. یاد رکھیے میرے بھائیوں, اسلام میں غم کا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو درست کیجیے. ایک اللہ کے در کے بھکاری بنیے. در در کی ٹھوکریں کھائیں گے تو ہمیشہ بے چین رہیں گے, ہمیشہ پریشان رہیں گے, ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے انسانو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو, اللہ کے محتاج ہو, اللہ کے در کے بھکاری ہو. اپنے آپ کو اللہ کے در کا بھکاری بنا لو, تمہاری ٹینشن دور ہو جائے گی, تمہارے غم دور ہو جائیں گے. جب انسان کا عقیدہ درست نہ ہو میرے بھائیوں, تو کبھی وہ اپنے ہاتھ میں دھاگا پہنتا ہے, کبھی گلے میں تعویذ لٹکاتا ہے, کبھی مزاروں کی خاک چھانتا ہے, کبھی جھنڈوں کو سلامی دیتا ہے, کبھی بلی کو دیکھ کے راستہ کاٹ لیتا ہے, کبھی پرندے کو دیکھ کر کے کوئی غلط عقیدہ تصور کر لیتا ہے. جب انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں بے چینی ہوتی ہے, اس کی زندگی میں ٹینشن ہوتی ہے. توحید والا سکون سے زندگی گزارتا ہے, کیونکہ توحید یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے, انسان کے دل کی آواز ہے. بچہ ماں کے پیٹ سے توحید کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اے نبی آپ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیجئے, اللہ کے دین کی طرف کر لیجئے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اللہ کے دین کے لیے آپ اپنا چہرہ یکسو کر لیجئے. فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. اللہ کا دین اسلام ہی دین فطرت ہے. یہ فطرت کی آواز ہے, یہ نیچر کی آواز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے, توحید پر پیدا ہوتا ہے. بچے کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں, بچے کے پیرنٹس اسے عیسائی بناتے ہیں, بچے کے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں. بچہ تو رب کی توحید پر پیدا ہوتا ہے, بچہ ایک اللہ کو ماننے والا پیدا ہوتا ہے. تو اگر غم کا علاج کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر توحید پیدا کرو میرے بھائی. اور اگر مسلمان کو توحید بتانی پڑے تو یہ شرم کی بات ہے. اسلام کی تو بنیاد ہے توحید, قرآن کی تو بنیاد ہے توحید. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر نبی کو یہی میسج دے کر کے بھیجا کہ اپنی قوم سے جا کر کے کہہ دو کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اور غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنا ہے. ہر نبی کا یہی میسج تھا.
اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیوں کیا؟ ہماری پیدائش کا مقصد بھی توحید ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے بندو، ہم نے تم کو صرف اور صرف اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے. توحید اس دنیا کے دل کی دھڑکن ہے. جس دن اس دنیا میں ایک بندہ بھی توحید پر نہیں رہے گا، دنیا اسی دن تباہ ہو جائے گی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پر ایک انسان بھی اللہ کو ماننے والا، اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور مسند احمد کے اندر یہ الفاظ ہیں حتی لا یقال لا الہ الا اللہ. جب تک روئے زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ باقی رہیں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی. توحید اس کائنات کی نبض ہے، اس کائنات کے دل کی دھڑکن ہے. جس دن توحید ختم، اس کائنات کا آخری دن ہوگا، وہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا. تو غم کا علاج اگر کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کا علاج کرو. اپنی زندگی کا مقصد توحید بناؤ. یہ پیشانی ہمارے جسم کا سب سے ٹاپ کا حصہ ہے. اس پیشانی کو کسی اور کے آگے جھکا کر کے ذلیل مت کرو. مصیبتوں میں پکارو تو اس اللہ کو پکارو جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، جس نے زکریا کو بڑھاپے میں یحییٰ دیا، جس نے ابراہیم کو بڑھاپے میں اسماعیل دیا، جس نے آدم و حوا کی توبہ کو قبول کیا، جس نے نوح علیہ السلام کو کشتی پہ سوار کیا، جس نے ایوب کی بیماری کو دور کیا، جس نے حضرت عیسیٰ کو بچا کر کے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور جس نے محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے نرغے سے ہمیشہ بچایا. تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو میرے بھائی. یہ پہلا علاج ہے غم کا علاج. دوسری چیز، اگر یہ چاہتے ہیں ہم کہ ہمارے غم دور ہو جائیں، ہماری ٹینشنز دور ہو جائیں، تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، پرہیزگار بنیں. اور پرہیزگاری کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، اس سے بہترین ایکسپلینیشن تقوی کی کہیں اور نہیں مل سکتی. رمضان آپ کو تقوی سکھا کے جا رہا ہے. گرمی کا موسم ہے، 41 42 کا ٹیمپریچر چل رہا ہے، حلق سوکھ کے کانٹا ہو رہا ہے. گرمی اور پیاس سے آپ کا برا حال ہے. صبح 5 بجے پونے 5 بجے آپ نے سحری کی ہے، پانی پیا ہے، اور دوپہر کے 2 بجے پیاس سے برا حال ہو رہا ہے. مگر کیا مجال ہے کہ آپ پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق میں ڈالیں. وضو کرنے کے لیے، کلی کرنے کے لیے پانی آپ نے حلق میں ڈالا، پانی منہ تک گیا، حلق تک گیا، لیکن حلق کو کراس نہیں کیا، واپس چلا آیا. اگر 2-4 قطرے پانی کے منہ کے اندر چلے گئے ہوتے، اگل بغل والے آزو بازو والے دیکھ تو نہیں رہے تھے، مگر یہ تقویٰ تھا جس نے آپ کو آپ کے اس پانی کے قطرے کو حلق کے نیچے جانے نہیں دیا. تقویٰ پیدا کر لو میرے بھائیو، زندگی کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ فرماتا ہے سورہ طلاق کے اندر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اللہ وہاں سے روزی دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے، اگر یہ گاؤں والے، اگر یہ ایمان والے بن جائیں، یہ تقوی والے بن جائیں، یہ اللہ کے متقی بندے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دے گا. ان کے اوپر برکتوں کی کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی. متقی بن جاؤ، پھر دیکھو برکتیں کیسے اترتی ہیں. تو یہ دوسرا علاج ہے غم کا کہ اپنے اندر ہم اللہ کا تقوی پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں. تیسرا علاج کیا ہے؟ غم کا تیسرا علاج، جانتے ہو زندگی میں غم کیوں آتے ہیں؟ زندگی میں مسائل کیوں آتے ہیں؟ زندگی میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ زندگی میں بہت سارے مسائل کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں، ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے کرتوت ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. میرے بندو تم کو جو بھی مصیبتیں پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ تعالیٰ تو بہت ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر خطا کی سزا تمہیں دنیا میں نہیں دیتا ہے. اگر اللہ ہر خطا کی سزا دنیا میں دے دے
تو اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں کی سزا دنیا میں دے دے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو روئے زمین پر کوئی ایک چوپایا، کوئی ایک جاندار بھی باقی نہ بچے، ایک جانور، ایک انسان باقی نہ بچے، اگر اللہ رب العالمین سب کے گناہوں کی ساری سزا دنیا میں دے دے۔ تو جب گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں، تو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ذرا اپنے آپ کو ٹٹولو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے توبہ اور استغفار کی وجہ سے آپ کے بہت سارے مسئلوں کو حل کر دے گا۔ قرآن کریم کا 29واں پارہ کھولو، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا، بخش دینے والا ہے، وہ آسمان سے موسلادھار بارش تم پر برسائے گا، وہ مال بھی دے گا، وہ اولاد بھی دے گا، وہ نہریں بھی دے گا، وہ باغات بھی دے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، تابعی بھی تھے۔ ان کی مجلس لگی ہے، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، امام صاحب بڑا مسئلہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی پڑی ہے، سوکھا پڑا ہے، کوئی حل بتا دیجئے۔ امام صاحب نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ دوسرا آتا ہے، امام صاحب کئی سال ہو گئے شادی کے، بچہ نہیں ہو رہا ہے، بیوی اولاد کی نعمت سے ہم میاں بیوی محروم ہیں، کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ امام حسن بصری نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ تیسرا آتا ہے، امام صاحب کئی سال سے کھجوروں کی کھیتی کر رہا ہوں، پیداوار بہت کم ہوتی ہے، باغوں میں پیداوار ہی نہیں ہوتی، کہا جاؤ استغفار کرو۔ چوتھا آتا ہے، امام صاحب ندی نالے سوکھ گئے ہیں، پانی کی بڑی زبردست قلت ہے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ شاگردوں نے بڑی حیرت سے پوچھا استاد صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ، سب کو ایک ہی دوا بتا رہے ہیں، سب کو ایک ہی فارمولہ بتا رہے ہیں۔ کہا یہ میرا فارمولہ نہیں ہے، یہ رب کا فارمولہ ہے، اور یہی قرآن کی آیت پڑھ دی کہ دیکھو اللہ نے تمام چیزوں کا حل بتایا ہے استغفار کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دن بھر میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، دن بھر میں 70 سے زیادہ مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی یہ بھی فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، جو پابندی سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کو نجات دے گا، ومن کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دے گا، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور وہاں سے روزی دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ تیسرا نسخہ ہے کہ توبہ اور استغفار کرو۔ چوتھی چیز نمبر 4، اسلام میں غم کا چوتھا علاج، اگر آپ کی زندگی میں غم ہے تو اس ذات کو کثرت سے یاد کیجئے جو غموں کو دور کرنے والا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا ذکر کیا کرو میں مصیبتوں میں تمہارا سہارا بنوں گا، میں تم کو یاد کروں گا، تمہارے کام آؤں گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے تمہارے دلوں کو سکون پہنچے گا، تمہارے دل کو اطمینان پہنچے گا۔ ہم کو جتنا تم یاد کرو گے، ہمارا جتنا ذکر کرو گے، تمہارے دلوں کو سکون پہنچے گا۔ اللہ کو یاد کیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق بن جاتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں ویسا بن جاتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میرا بندہ جب بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں بھی اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔
اگر بندہ کسی محفل میں مجھ کو یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں. اگر بندہ ایک بالشت، اس کو پتہ نہیں آپ کے کیا بولتے ہیں، یہ جو ایک پنجے کا پیمانہ ہوتا ہے اس کو اردو میں بالشت بولتے ہیں، ہمارے بنارس کی زبان میں اس کو بتا بولتے ہیں، بتا. ایک بالشت یا ایک بتا اگر بندہ میری طرف بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. اگر بندہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے میں ایک گز اس کی طرف بڑھتا ہوں. اگر بندہ چل کر کے میرے پاس آتا ہے میں دوڑ کر کے اس کے پاس آتا ہوں. اللہ کو یاد تو کرو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو مصیبتوں میں اللہ یاد آتا ہے، سکھ میں اللہ یاد نہیں آتا. بچہ تندرست ہو تو کون اللہ کو یاد کرتا؟ بچہ بیمار ہو تب دعا کا خیال آتا ہے. کاروبار اچھا چل رہا ہو تب کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ جب کاروبار میں مندی آئے، جب تجارت میں گھاٹا آئے تب اللہ یاد آتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. اپنے اچھے دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو، اللہ برے دنوں میں تم کو یاد رکھے گا. اور ایک بات بتاؤں، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو جانتے ہو اس کو ہمیشہ ایک بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اور جب یہ فیلنگ ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو کرٹیکل سے کرٹیکل سچویشن اور برے سے برے حالات میں بھی انسان مایوس نہیں ہوتا ہے. آئیے میں ایک سچویشن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. 1400 سال پہلے مکہ کی سرزمین سے 2 لوگ نکلتے ہیں. ایک کا نام ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں ہستیاں نکل رہی ہیں مکہ سے. اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ آپ کو مدینہ جانا ہے، یثرب جانا ہے. اللہ کے نبی ڈپلومیسی اختیار کرتے ہیں. اسلام صرف دعاؤں کے ذریعے نہیں پھیلا ہے، معاف کیجیے گا، اسلام کے پھیلنے میں حکمت اور ڈپلومیسی کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے. نبی اکرم کو اللہ تعالیٰ چاہتا کوئی قالین بھیج دیتا، میرے نبی قالین پر بیٹھ جائیے ہوا میں اڑ کر کے مکہ سے مدینہ چلے آئیے، مگر نہیں. نبی نے مکہ سے مدینہ کا 480 کلومیٹر کا سفر بڑی مشقتوں سے طے کیا ہے. مکہ سے مدینہ کا نارمل راستہ نبی نے نہیں اپنایا. نبی نے ساحل سمندر کے پاس کا راستہ جو بہت لمبا پڑتا ہے نارمل راستے کے مقابلے میں، اس راستے کو اللہ کے نبی نے چنا. اس زمانے میں گوگل میپ نہیں تھا کہ صاحب آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں لوکیشن بھیج دیجئے. اس زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے تو گائیڈ لیتے تھے، جو راستوں کے جانکار ہوتے تھے وہ منزل تک پہنچاتے تھے. اللہ کے نبی نے گائیڈ لیا پیسہ دے کر کے، غیر مسلم کو گائیڈ بنایا اور ہجرت کے سفر پہ نکلے. 3 دن تک اللہ کے نبی غار ثور نام کے غار میں رہے. یہ غار کہاں ہے؟ یہ مکہ سے مدینہ کے نارمل راستے میں نہیں ہے، یہ سمندر والے راستے میں ہے یہ غار ثور. اور اس غار ثور میں جب اللہ کے نبی 3 دن تک رہے تو حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ توشہ لے کر کے اپنے باپ کو اور اللہ کے نبی کو کھانا پہنچاتی تھی. آج غار ثور میں میرے جیسا جوان آدمی پہنچنے میں اور چڑھنے میں ہانپنے لگتا ہے. میں قربان جاؤں ابو بکر کی بیٹی پر، حضرت عائشہ کی بڑی بہن پر، کہ اللہ کی یہ بندی اور نبی کی یہ صحابیہ 3 دن لگاتار اپنے رسول کے لیے اور اپنے باپ کے لیے توشہ پہنچانے جاتی تھی. اور ایک دن جب توشہ پہنچانے کے لیے کوئی کپڑا نہیں مل رہا تھا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دوپٹے کو 2 ٹکڑے کر دیا اور ایک دوپٹے کے 1 ٹکڑے سے اس توشے کو باندھا. اس لیے حضرت اسماء کو ذات النطاقین بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی کے توشے کے لیے اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر دیے. اسی غار ثور میں اللہ کے نبی اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جب موجود تھے میرے پیارے ساتھیوں، تو قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تمہیں میرے نبی کی مدد کرنی پڑے گی، اگر نہیں کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے. یاد کرو جب کافروں نے میرے نبی کو نکال دیا تھا اور میرا نبی اور ان کے ساتھی ابو بکر صدیق جب یہ دونوں غار ثور میں پہنچ گئے تھے اور ابو بکر اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، اپنے نبی سے کہہ رہے تھے
اللہ کے نبی اپنے دوست سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اے ابو بکر ڈرو نہیں، اے ابو بکر ٹینشن مت لو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر کے دل کو سکون پہنچ گیا۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے ہماری کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ فیلنگ، یہ احساس غار ثور کے اس نازک، اس کریٹیکل مومنٹ پر جہاں دشمن بالکل غار ثور کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اگر انہوں نے ذرا سا جھانک لیا تو ہم اریسٹ ہو جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے ابو بکر ہم دونوں اکیلے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ہونے کی جو فیلنگ ہے نا، یہ غم کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، بنی اسرائیل کو لے کر کے، پیچھے سے فرعون کا لشکر حملہ کر رہا ہے، سامنے دریائے قلزم ہے۔ جب دریا تک پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب کیا کریں گے ہم، انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، پیچھے فرعون کا پورا لاؤ لشکر آ رہا ہے، سامنے پانی ہے، کوئی تیسرا آپشن نہیں، کہاں جائیں گے ہم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کلا ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ادھر اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَجَرَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ تو اپنی لاٹھی کو اس پانی کے اوپر مار دے۔ موسیٰ نے لاٹھی کو پانی کے اوپر مارا، پانی پھٹ گیا اور دونوں طرف پانی کی موجیں پہاڑ کی طرح کھڑی ہو گئیں۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے ایسا کہ بیچ راستے میں، بیچ دریا میں راستہ بن گیا ہو اور پانی دونوں طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا ہو؟ اللہ نے، جب آپ اللہ کے بارے میں یہ فیلنگ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ پانی کو پہاڑ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کو کثرت سے آپ یاد کیجئے، یہ غموں کا بہت بڑا علاج ہے۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ آپ کو غمگین ہونے نہیں دے گا، اللہ آپ کو ٹینشن میں پڑنے نہیں دے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، 4 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 5، اسلام میں غم کا 5واں علاج۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے غم دور ہو جائیں، آپ کی ٹینشن دور ہو جائے، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے، تو میرے بھائی میری بہن اپنی زندگی کو ایمان و عمل والی زندگی بنا لو، اپنی زندگی کو ایمان سے سجا لو، اور اپنی زندگی میں ہو سکے جتنی بھلائی اور نیکی کے کام ہو سکے کرو۔ آپ کی نیکیاں آپ کے غموں کو دور کریں گی۔ اللہ نے قرآن کے 14ویں پارے میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی مرد یا عورت ایمان والا ہو اور نیک عمل کرنے والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا کے اندر بہت اچھی زندگی دیں گے، اسے پیسفل زندگی دیں گے، اسے سکون والی زندگی دیں گے، اسے بہترین زندگی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں بھی اس کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اگر آپ کی زندگی ایمان اور عمل والی ہے، اللہ آپ کو دنیا میں پریشانی اور مصیبت سے بچائے گا میرے بھائی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک جنازہ گزرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مستریح او مستراح منہ، یہ جو جنازہ جا رہا ہے، یا تو یہ جنازہ لوگوں کو سکون دے کے جا رہا ہے یا یہ سکون پا کے جا رہا ہے، یا تو یہ لوگوں کو راحت دے کے جا رہا ہے یا یہ راحت پا کے جا رہا ہے۔ صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جنازہ جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ راحت دے کے جا رہا ہے یا راحت پا کے جا رہا ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ مومن کا انتقال ہوتا ہے، جب انسان نیک ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے اور اس کا انتقال ہوتا ہے، تو وہ دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی ٹینشنوں سے دور ہو جاتا ہے، اسے سکون مل جاتا ہے، اسے راحت مل جاتی ہے، دنیا کے جھمیلوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ کافر ہوتا ہے یا گنہگار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، تو جب وہ مرتا ہے تو
تو دنیا سکون کی سانس لیتی ہے، پرندے سکون کی سانس لیتے ہیں، پیڑ پودے سکون کی سانس لیتے ہیں۔ فَيَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ کے بندے راحت محسوس کرتے ہیں، ملک اور شہر راحت محسوس کرتے ہیں، پیڑ اور پودے راحت محسوس کرتے ہیں، چرند و پرند راحت محسوس کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کو ایسا بناؤ میرے بھائی، وہ شاعر نے کہا ہے نا، موت اس کی ہوئی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ آپ کی زندگی ایسی ہو، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کے دکھوں کے سہارا بنو، لوگوں کی مصیبتوں میں ان کا سہارا بنو، ایسی موت آئے کہ جس دن مرو تو محلے کے ہر انسان کی آنکھ میں آنسو آ جائے، آپ کے بستی کے ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بوڑھا رو پڑے کہ اللہ کا یہ نیک بندہ دنیا سے گیا ہے۔ انسان کی نیکیاں اسے ٹینشن اور غم سے بچاتی ہے میرے بھائی۔ اور جب میں نیکی کی بات کرتا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ رات میں تہجد پڑھیں تبھی نیکی ہے۔ راستے سے آپ جا رہے ہیں، کوئی کیلے کا چھلکا بیچ راستے میں پڑا ہے، کسی کے بھی اس کیلے کے چھلکے سے گرنے کا ڈر ہے، اندیشہ ہے، آپ نے کیلے کے چھلکے کو سائیڈ میں کر دیا، یہ بھی نیکی ہے۔ سڑک پہ آپ جا رہے ہیں، کوئی بوڑھا انسان سڑک کراس کرنا چاہتا ہے، اس کا مذہب نہیں معلوم، اس کا مسلک نہیں معلوم، آپ نے ہاتھ پکڑا، سہارا دے کر کے اس کو سڑک پار کرا دیا، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ نیکیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا بھی ایک نیکی ہے۔ تو نیکیاں یہ انسان کو غم سے نجات دیتی ہیں۔ 5 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 6، اسلام میں غم کا چھٹا علاج۔ اگر آپ غم اور ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں تو اس حدیث کو یاد کر لیجئے جس میں اللہ کے نبی نے آپ کے غم اور آپ کی ٹینشن کو آپ کے حق میں بھلائی اور بہتری اور خیر کا سبب قرار دیا ہے۔ جب آپ یہ احساس کریں گے کہ میری بیماری میرے گناہوں کو مٹا رہی ہے، میرے گھر میں آنے والی مصیبتیں میرے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہیں، یہ احساس جب آپ کو ہوگا نا، آٹومیٹک آپ کا دکھ کم ہو جائے گا، آپ کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی ٹینشن پہنچتی ہے، جو بھی اذیت پہنچتی ہے، اس کے دل کو جو بھی چوٹ پہنچتی ہے، حتی الشوکۃ یشاقھا، یہاں تک کہ مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا خطایاہ، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، اس کے نام اعمال میں سے کچھ نہ کچھ گناہ کم ہوتے ہیں۔ اگر ہماری مصیبتیں ہمارے گناہوں کو کم کر رہی ہیں اور قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال سے کچھ گناہ کو ڈیلیٹ کر رہی ہیں تو یہ مصیبتیں ہمارے لیے بہت بری نہیں ہیں، یہ مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی ہمارے لیے۔ اسی لیے جو مومن ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی کہتے ہیں مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ایسا انسان ہے جو ہر حال میں خوش رہتا ہے تو وہ مومن ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی اور کو یہ چیز نصیب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جب نعمت ملتی ہے، جب دولت آتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب خوشی آتی ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے اور نعمت بھی اس کے حق میں بھلائی بن جاتی ہے۔ اور مومن کے اوپر جب دکھ آتا ہے، جب مصیبت آتی ہے، جب بچے بیمار ہوتے ہیں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، جب کوئی کاروبار میں لاس ہوتا ہے، جب کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے، جب کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو مومن صبر سے کام لیتا ہے اور وہ مصیبت اس کے لیے بھلائی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو مومن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ اس کا سکھ اور دکھ دونوں اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 7، اسلام میں غم کا 7واں علاج۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے غم اور دکھ دور ہو جائیں تو کسی دن فرصت نکال کر کے اپنے محلے کے قبرستان جایا کیجیے اور دیکھیے اس قبرستان میں آپ کے محلے کا کروڑ پتی اور ارب پتی بھی سویا ہوا ہے، اور آپ کے محلے کا بھیک مانگنے والا بھی اسی قبرستان میں سویا ہوا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔
جب انسان اپنی موت کو یاد کرے گا، اپنے انجام کو یاد کرے گا، دنیا کی ساری مصیبتیں اس کے لیے ہلکی ہو جائیں گی۔ جب وہ یہ سوچے گا کہ مرنا تو ہے ایک دن، جب موت آئے گی ساری ٹینشن میری ختم ہو جائے گی، یہ احساس انسان کے دکھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات، او لوگو تم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، یہ موت لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ اور جب انسان خوشی کے عالم میں اور خوشحالی کے دنوں میں جب موت کو یاد کرتا ہے تو خوشحالی اس سے بہکا نہیں پاتی ہے، اور جب پریشانی کے عالم میں موت کو یاد کرتا ہے تو پریشانی اسے پریشان نہیں کرتی ہے۔ موت کو یاد کیا کرو، اپنے انجام کو یاد کیا کرو میرے بھائی۔ دنیا میں فارچونر کی سواری کرنے والا، دنیا میں کروڑوں کی پراپرٹی خریدنے والا، ایک دن اس کی زندگی میں ایسا بھی دن آنے والا ہے جب 4 لوگوں کے کندھے پہ سوار ہو کر کے اس کا جنازہ جائے گا۔ جس نے دنیا میں باتھ روم میں جا کر کے آدھا گھنٹے تک غسل کیا تھا اور اپنے فیورٹ اور پسندیدہ صابن سے وہ نہایا کرتا تھا، آج اتنا بے بس اور کمزور ہے کہ دوسرے اس کو نہلا رہے ہیں، دوسرے اس کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں، دوسرے اس کے بدن سے کپڑے اتار رہے ہیں۔ اتنا بے بس، اتنا کمزور، یہ بھی نہیں کہہ سکتا پانی زیادہ گرم ہو گیا ہے، میں اتنے گرم پانی سے نہیں نہاتا، میں تو ڈب صابن سے نہاتا ہوں، میں تو لکس سے نہاتا ہوں۔ وہ آج یہ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، آج وہ دوسروں کا محتاج ہے، آج دوسرے اسے نہلا رہے ہیں، آج دوسرے اسے کفنا رہے ہیں۔ نہلا دیا گیا، کفنا دیا گیا، جنازہ تیار کر دیا گیا۔ اب کل تک وہ کار سے جاتا تھا، مارکیٹ جاتا تھا کار سے جاتا تھا، حیدرآباد کو جاتا تھا کار سے جاتا تھا، اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے کار سے گھوما کرتا تھا۔ آج بے بس ہے، آج کمزور ہے، آج بے سہارا ہے، آج اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے، وہ چل کر کے قبرستان بھی نہیں جا سکتا۔ وہ دنیا کے اپنے آخری ٹھکانے تک، اپنے آخری گھر تک جانے کے لیے 4 لوگوں کے کندھے کا محتاج ہے۔ موت انسان کی بے بسی کو یاد دلاتی ہے میرے بھائی، موت کو یاد کیا کرو۔ موت یہ آپ کو غموں کی تکلیفوں کو کم کر دے گی، آپ کی ٹینشن کو کم کر دے گی اگر جب آپ اپنی موت کو یاد کریں گے۔ وہ جادوگروں سے جب فرعون نے کہا تھا میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تو جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون۔ جادوگروں نے کہا تو ہمارے ہاتھ کاٹ دے، چاہے پیر کاٹ دے، چاہے سولی پہ چڑھا دے، چاہے جان ہماری ختم کر دے، ہمیں مرنا ہے اور اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ جو مومن کے اندر یہ احساس ہوتا ہے نا، میں مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، یہ احساس اسے نڈر بنا دیتا ہے، اسے بہادر بنا دیتا ہے۔ اس لیے موت کو یاد کیا کرو میرے بھائی، موت کو یاد کرنے سے بھی آپ کے غم اور ٹینشن کم ہو جائیں گے۔ 7 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 8، 8ویں چیز اسلام میں غم کا 8واں علاج، دعا کیا کرو، اللہ سے دعائیں کیا کرو۔ اور بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی مصیبت میں مانگا کرتے تھے۔ ایک بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی، اے قیوم، اے زمین و آسمان کو قائم رکھنے والی ذات، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کا سہارا چاہتا ہوں، تیری رحمت کی فریاد مانگ رہا ہوں۔ ایک اور دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے اپنی ذات کی طرف پلک جھپکنے بھر بھی مجھے اپنی ذات کی طرف تو مت لوٹا۔ یہ دعا بھی آپ مصیبتوں میں پڑھا کریں۔ تو دعا یہ بہت بڑا سہارا ہے ہمارا مصیبتوں میں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں فنادا فی الظلمات، 3 اندھیروں میں، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک کام نہیں کرتا تھا، وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پروردگار تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، میں ظالم ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، اے اللہ تو میری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مچھلی والے اس نبی کی دعا کو انسان کسی بھی مصیبت میں اگر اس دعا کے ساتھ اگر دعا کرے گا، اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو مانگنا ہے تو اس سے مانگو میرے بھائی جو مصیبت دور کر سکتا ہے۔ مصیبتوں میں ان سے کیا کہنا،
ان سے ان سے کیا فریاد کرنا؟ ارے فریاد اس سے کرو، شکوہ اس سے کرو جس سے یعقوب نے شکوہ کیا تھا۔ جب بڑھاپے میں حضرت یعقوب کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اپنے بیٹے یوسف کو یاد کرتے ہوئے، تو جب انہوں نے یوسف کو یاد کیا تو ان کے بچوں نے کہا آپ یوسف کو یاد کرتے ہیں؟ یوسف کو گئے زمانہ گزر گیا، آج بھی آپ یوسف کو یاد کرتے ہیں؟ تو حضرت یعقوب نے کہا تھا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے میرے بچوں میں اپنی شکایت تم سے نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی شکایت تو اپنے مولا کے سامنے کر رہا ہوں، میں اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ دعا بہت بڑا سہارا ہے میرے بھائیو، دعائیں کیا کرو۔ اللہ کے نبی کی جو دعائیں ہیں ان کے اندر زیادہ طاقت ہے، زیادہ پاور ہے، ان کو آپ یاد کر لیں۔ نہیں یاد ہے کوئی مسئلہ نہیں، اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں، اپنے لب و لہجے میں آپ اللہ سے اپنی مصیبتوں کی فریاد کیجئے۔ دعا بھی بہت بڑا سہارا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار ہمیں اور آپ کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ بتا دیجئے کہ میں تو تم سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اُجِیبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِی اِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں ضرور اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی، میرے بندو بس دو کام کرو، میری بات مانو اور میرے اوپر ایمان رکھو، میں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے اللہ سے دعا کیجئے۔ یہ اسلام میں غم کا 8واں علاج ہے۔ 10 چیزیں بیان کرنی ہیں، 2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ اسلام میں غم کا 9واں علاج، 9ویں چیز، اللہ کے نبی کے اوپر کثرت سے درود پڑھیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درود کا مصیبت سے کیا تعلق ہے؟ بظاہر تو کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا، بھائی درود، ہم مصیبت میں درود پڑھیں کیا مطلب ہے؟ کیونکہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو یہ جو درود آپ پڑھتے ہیں یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، اور جب آپ مصیبت میں وہ عمل کریں گے جو اللہ کو بہت پسند ہے تو اللہ آپ کی مصیبت کو دور کرے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کے اوپر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی جب میں دعا کرتا ہوں تو میں اپنی ذات کے لیے بھی بہت کچھ دعا کرتا ہوں، تو میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ کے اوپر درود کے لیے الگ کر دوں؟ مان لیجئے میں آدھا گھنٹہ دعا، میں مثال دے رہا ہوں، یہ حضرت ابی بن کعب کے الفاظ نہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ مان لیجئے حضرت ابی بن کعب آدھا گھنٹہ دعا کرتے ہیں، تو اب اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اس آدھا گھنٹے میں سے میں کتنی دیر آپ کے اوپر درود پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری مرضی۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا میں اپنی دعا کا 1/4 حصہ آپ کے لیے الگ کر دوں؟ مطلب اگر میں آدھا گھنٹہ دعا کر رہا ہوں 30 منٹ، تو 30 منٹ کا 1/4 یعنی 7.5 منٹ، میں 7.5 منٹ آپ کے لیے، آپ کے اوپر درود کے لیے الگ کر دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری مرضی، اگر کچھ بڑھا دو تو بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا میں اس کو آدھا کر دوں؟ آدھا کر دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری مرضی، اگر کچھ اور بڑھا دو تو اور بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا میں اپنی دعا کا 2/3 2/3 حصہ میں آپ کے اوپر درود کے لیے الگ کر دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان شئتا، تمہاری مرضی، اگر بڑھا دو تو اور بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں ایک کام کرتا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے جو دعا کرتا ہوں اب اس دعا کا پورا حصہ میں آپ کے اوپر درود پڑھنے میں صرف کروں گا، میں اتنی دیر آپ کے اوپر درود پڑھوں گا۔ اب یہ سننا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ترمذی کے صحیح الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اے ابی بن کعب اگر تم ایسا کرو گے کہ اپنی ذات کے لیے جو تم دعا کرتے ہو اس دعا کا پورا حصہ تم میرے اوپر درود پڑھو گے تو تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو درود کی اتنی اہمیت ہے۔ ہم پر یہ الزام لوگ لگاتے ہیں کہ صاحب وہابی لوگ درود و سلام نہیں پڑھتے، اس الزام کو دور کیجیے آپ۔ درود و سلام ہم سے زیادہ کون پڑھے گا؟ ہم تو دنیا کا سب سے بڑا بخیل مانتے ہیں اس کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور اس کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پورا درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، یہ درود بھی آپ کے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ 9 چیزیں ہو گئیں، اب آخری چیز بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ طاق رات ہے، آپ کو بھی جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے، زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے۔ 10ویں چیز، اسلام میں غم کا 10واں علاج،
کیا کرنا ہے آپ کو؟ تقدیر کے اوپر اپنے ایمان کو تھوڑا اسٹرانگ کرنا ہے. تقدیر کے اوپر آپ کا ایمان اگر اسٹرانگ ہوگا، آپ کے غموں اور آپ کی ٹینشن اور آپ کی تکلیف کم ہو جائے گی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کی کنجیوں کو نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی کے اندر اور تری کے اندر جو کچھ بھی ہے سب اللہ کو معلوم ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کائنات میں کسی پیڑ سے کوئی پتا گرتا ہے تو اس پتے کے بارے میں بھی اللہ کو معلوم ہے. اللہ اکبر. دنیا میں نہ جانے کتنے پیڑ ہوں گے، ان پیڑوں سے نہ جانے کتنے پتے گرتے ہوں گے، ان پتوں کے گرنے کا علم اللہ کو ہے. ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب کائنات کے پیڑوں سے گرنے والے پتوں کو اللہ جانتا ہے تو کائنات میں کوئی مجبور، کوئی پریشان حال جب رب کی بارگاہ میں آنسو بہائے گا تو کیا اس کی آنکھوں سے بہنے والے قطروں سے اللہ ناواقف ہے؟ اللہ نہیں جانتا. امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مجبور اور پریشان حال کی فریاد کو سنتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے زمین کے اندر کوئی دانہ بھی اگر چھپا ہوا ہے، کوئی سوکھی چیز بھی اگر چھپی ہے، کوئی بھیگی چیز بھی اگر چھپی ہے، کوئی تر چیز بھی اگر چھپی ہے، اللہ کی تقدیر کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے. تقدیر پر اپنا ایمان مضبوط کر لو میرے بھائی. یہ حسد کیوں ہے؟ یہ جلن کیوں ہے؟ یہ پڑوسی سے جلتا کیوں ہے؟ کیونکہ تقدیر پر ایمان کمزور ہے. جس کا تقدیر پر ایمان ہوگا وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرے گا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تیری قسمت میں جو لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جا، خوش ہو جا، تو سب سے بڑا مالدار بن جائے گا. سب سے بڑا مالدار وہ نہیں ہے جس کا علاقے میں سب سے اونچا مکان ہو، جس کے پاس سب سے زیادہ بینک بیلنس ہو، جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہو. سب سے بڑا مالدار وہ ہے جسے رب کی تقدیر پر سب سے زیادہ ایمان ہو، جو رات میں سکون سے سوتا ہو، دن میں سکون سے اٹھتا ہو. اور ایک آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں، بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو تقدیر کے چیپٹر میں لائے ہیں. اس حدیث کا تقدیر کے ساتھ بہت گہرا کنیکشن ہے، بہت گہرا تعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. اب ہمارے وہ نوجوان جو جم وغیرہ جاتے ہیں، تھوڑا باڈی شاڈی بناتے ہیں، ان کی تعریف کر رہا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مگر باڈی بنا کر کے باڈی کا غلط استعمال مت کرنا. جسم کو مضبوط بنا کر کے کسی پر ظلم مت کرنا. جسم کو مضبوط بناؤ ظلم کے خلاف ہاتھ اٹھانے کے لیے، ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، کسی پر ظلم کرنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال مت کرو. اور ہمارے وہ نوجوان جو گٹکھا وغیرہ کھاتے ہیں وہ اللہ کے واسطے باز آ جائیں. یہ گٹکھا، یہ تمباکو، یہ نسوار، یہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ آپ کو کمزور کرتے ہیں، اور موبائل کی لت بھی آپ کو کمزور کرتی ہے. تو اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. وفی کل خیر، اگر مومن ہے کمزور بھی ہے اس کے اندر بھلائی ہے، مگر اللہ کو طاقتور مومن زیادہ پیارا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچائے اس کے لیے تم کوشش کرو. بہت بڑی بات کہہ دی اللہ کے نبی. جس چیز میں آپ کا فائدہ ہے، دین کا دنیا کا، وہ کام کرو. آپ اس کے لیے کوشش کرو، محنت کرو. کوئی جاب بری نہیں، کوئی بزنس برا نہیں، کوئی دھندا برا نہیں. دھندا حلال ہے، جائز ہے، آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، کرو. احرص علی ما ینفعک، جس چیز میں آپ کا فائدہ ہے وہ کام کرو، صحیح ہونا چاہیے وہ کام. واستعن باللہ، اور اللہ کی مدد لے کر کے کام شروع کرو. اللہ سے مدد مانگو، کام شروع کرو. ولا تعجز، اور اپنے آپ کو عاجز مت بناؤ. سفر کرنے کے پہلے ہی لگ رہا ہے یار منزل بہت دور ہے، پہلے ہی تھک کے مت بیٹھ جاؤ، عاجز مت بنو. اللہ کے نبی ایک دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں رنج سے، غم سے، عاجزی سے، لاچاری سے، کاہلی سے، بخیلی سے، بزدلی سے، اور
قرض سے اور لوگوں کے میرے اوپر غالب آ جانے سے، لوگ میرے اوپر غالب آ جائیں، حاوی ہو جائیں، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو ولا تعجز، عاجز مت بنو، ہمت مت ہارو، ہمت مردہ مدد خدا، بہت مشہور محاورہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تم نے جب کام شروع کر دیا تو اگر تمہارے کام کے راستے میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ کبھی یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کہنے سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب بھی تمہارے ساتھ زندگی میں کچھ برا ہو جائے، بس ایک لفظ کہو، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر میں لکھا تھا اور جو اللہ نے چاہا وہ ہوا۔ بس یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لو۔ کبھی یہ مت کہو کہ اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس کو سدھارے بھی نہ، ہم سوچے بھائی اللہ نے مقدر میں لکھا تھا، غلطی ہوئی تو سدھارو اس کو۔ اب جسے بائک چلانا نہیں آتا وہ تو ایکسیڈنٹ کرے گا نا، اب بار بار ایکسیڈنٹ کرے، بار بار ہڈی توڑوائے اور کوئی پوچھے صاحب کیا ہوا، کہ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ بھائی تو بائک چلانے کا ڈھنگ سیکھ پہلے، تو ڈرائیونگ تو سیکھ پہلے تو یہ اپنے آپ کو لاچار اور مجبور بھی نہیں بنانا ہے، اور کسی مصیبت کے آنے پر یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اللہ نے مقدر میں لکھا تھا اور جو چاہا وہ ہوا۔ یہ چیز کہ مقدر میں اللہ نے لکھا تھا، یہ چیز میرے بھائیوں ہمیں بہت طاقت دیتی ہے۔ تقدیر پر آپ کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، آپ کے غم، آپ کی تکلیفوں کی ٹینشن اتنی کم ہو جائے گی۔ آخر میں یہی کہوں گا، نماز کی بھی پابندی کیجیے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اور سورہ ہجر کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا، سورہ ہجر کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کے تانے سن کر کے، لوگوں کی گالیاں سن کر کے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اے نبی آپ اگر اپنی ٹینشن کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کی بے چینی کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے، نماز پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اے نبی مرتے دم تک نماز قائم کیجئے۔ رمضان جا رہا ہے، آخری عشرہ آ چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد مسجد سے آپ کی شکل ویسے ہی غائب ہو جائے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتا ہے نا۔ آپ ربانی مسلمان بنیں گے، رمضانی مسلمان نہیں بنیں گے۔ آپ سال کے 360 دن کے نمازی بنیں گے، آپ ایک مہینے کے نمازی نہیں بنیں گے۔ آپ نماز کو بھی اپنی مصیبتوں میں ایک بہت بڑی اپنی طاقت بنائیے، نماز کے ذریعے بھی آپ کی ٹینشن اور غم دور ہو جائے گی۔ تو اسلام میں غم کا علاج کے موضوع پر یہ چند موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آئیے، طاق رات ہے، 21ویں رات ہے، ہم اللہ سے دعا کریں ہم سب کی زندگی میں جو بھی غم ہیں، جو بھی ٹینشن ہیں، جو بھی ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچانے والی چیزیں ہیں، اللہ سب کو دور فرما دے۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، اللہ ان کی بیماری سے ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزگار سے پریشان ہیں، روزی روٹی سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما دے۔ جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے رشتے کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کو نیک اور دیندار رشتے مہیا فرما دے۔ جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، باپ بیٹے میں نہیں بن رہی ہے، عورتوں کے درمیان جھگڑا ہے، اللہ ان کے جھگڑوں کو دور کر کے گھروں میں محبت کا ماحول پیدا فرما دے۔ جن کی اولادیں نافرمان ہیں، اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ جن کے والدین اپنی اولاد پر بیجا سختی کر رہے ہیں، اللہ ان والدین کو صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو دیندار بنائے، اللہ ہمیں نمازی بنائے، اللہ ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ رب العالمین ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والا بنا دے۔ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو بھی میل کچیل ہے، اللہ اس کو دور فرما دے۔ اللہ ہماری عبادتوں، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں جو بھی ہیں، اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ رب العالمین ان طاق راتوں میں، رمضان کی ان مقدس راتوں میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، ہمارے طاق راتوں میں جاگنے کو قبول فرما لے۔ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ ہمیں ہر اس عمل کی توفیق دے جو جنت میں لے کے جانے والا ہے، اور ہر اس عمل سے بچا لے جو جہنم میں لے کے جانے والا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اب جو وقت بچا ہے فجر تک کا، اس وقت کو فضول بیٹھ کر کے گپیں لڑانے میں اور فضول ادھر ادھر گھومنے کے بجائے آپ گھر میں یا مسجد میں بیٹھ کر کے تلاوت کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، دعا کیجیے، اور جو بھی نیکی کا کام آپ کر سکتے ہو نیکی کے کام میں اس کو گزاریے، اور اعتکاف میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔